میں سے ہے یہ کہ دکھاتا ہے تم کو بجلی چمکتی ہوئی ازروے خوف و اندیشے کے اور ازروے امید و طمع کے، اور اتارتا ہے وہ آسمانوں سے پانی، پھر زندہ کرتا ہے آباد کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو بعد خشک ہو جانے اس کے۔ بے شک اس میں البتہ قدرت کی نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ قائم ہے آسمان اور زمین اسی کے حکم سے، پھر جب بلائے گا وہ اللہ تبارک و تعالی تم کو ایک ہی دفعہ بلانا زمین میں سے، اچانک اس وقت تم نکلو گے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں اور ان کا ترجمہ ہوا ہے۔ پچھلی چند آیات سے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ ایک اصولی اور عقلی بات ہے کہ بندہ جس چیز کو بار بار بولتا ہے اور جس چیز کو بار بار سنتا ہے اور جس چیز کو بار بار دیکھتا ہے وہی چیز دل و دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہے، وہی دل اور دماغ میں گھر کرتی ہے، وہی دل دماغ کے اندر رچ بس جاتی ہے۔ جس کے بھی آپ بار بار بولیں گے، جس کو آپ بار بار سنیں گے، جس کو آپ بار بار دیکھیں گے تو آپ کے باطن کا حال، اندر کا حال وہی بن جائے گا۔ جب بندہ ہر وقت دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا سنتا ہے، دنیا سوچتا ہے، دنیا دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے تو دنیا کے نقشے، اگر بولتا ہے تو ہر وقت دنیا کی باتیں، اگر سنتا ہے تو ہر وقت دنیا کی باتیں، تو پھر دنیا رچ بس گئی۔ پھر اس کے خلاف اسباب سے ہٹ کر کے ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ ہم اسباب سے ہٹ کر کے بات کرنے والے کو کہتے ہیں کہ شاید اس کا عقل دماغ کام نہیں کر رہا۔ اور اگر ہم ہر وقت یا زیادہ وقت اللہ ہی کو بولیں گے، اللہ ہی کو سنیں گے، اللہ ہی کی قدرتوں کو دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی ہی قدرت اور ذات کے بارے میں سوچیں گے، تو پھر ہمارے دل دماغ میں بھی اللہ کی طاقت ہوگی کہ اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ سارے اسباب، سارے نقشے، یہ سب مٹی کے ڈھیر ہیں، یہ سب مٹی کے بنے ہوئے نقشے ہیں، یہ سارے فنا ہونے والے ہیں، یہ سب خود اور کے محتاج ہیں، تو ہماری کیا حاجتیں پوری کریں گے؟ جو خود ہی سراپا احتیاج ہے، زمین اپنے قائم رہنے میں محتاج، زمین آسمان اپنے قائم رہنے میں محتاج، اسی طریقے سے بارش اپنے برسنے میں محتاج، اور پھر زمین فصلیں اگانے میں محتاج۔ ہر چیز جب اللہ کی محتاج ہے پھر کیوں ان محتاجوں کے پیچھے پڑیں؟ اسی ذات سے تعلق کیوں نہ جوڑیں جو یہ سارے بھی اسی کے محتاج ہیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر بار بار اپنی قدرتیں دکھلاتا ہے، اس کی نشانیاں ہمیں بتلاتا ہے تاکہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالی پر اپنا یقین پختہ کریں، یقین کامل کریں، یقین مکمل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے یہاں ایک نشانی یہ ارشاد فرمائی کہ جب بادل بنتا ہے، جس وقت بارش برسنے کا موسم بنتا ہے تو بادل کے اندر بجلی چمکتی ہے، بادل کے اندر بجلی دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے، بادل کے اندر بجلی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ یہی آسمانی بجلی گر پڑتی ہے، یہی آسمانی بجلی کسی بھی چیز کے اندر اپنا پرتاؤ اثر ڈالتی ہے جس کو جلا کر کے رکھ دیتی ہے، زمین کو بھی پھاڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اب نقصان کا خطرہ ہوتا ہے کہیں یہاں نہ گر جائے، تو ایک لحاظ سے اسی بجلی سے، اسی چمک سے ہمیں خطرہ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے اس کے گرنے کا، اور پھر اسی سے امید بھی ہوتی ہے کہ چمک لگی ہوئی ہے، امید ہے کہ بارش آئے گی۔
اس سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بارش کی امید بھی ہوتی ہے۔ گویا بندہ خوف اور طمع کے درمیان میں ہوتا ہے۔ ومن آیاتہ، اور اس اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرق، کہ وہ دکھاتا ہے تم کو چمکتی ہوئی بجلی، خوفا و طمعا، اسی سے خوف اور ڈر بھی ہوتا ہے اور اسی سے نفع بارش کی امید اور طمع بھی ہوتا ہے۔ فرمایا اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ پاک آسمان سے بادلوں سے بارش کا پانی اتارتا ہے۔ فضا خلا کے اندر بادل جا رہے ہیں اور ان کے اندر کتنا ٹنوں کا ٹن پانی ہوتا ہے، اگر وہ بارش برستی ہے بسا اوقات کتنا وقت برستی چلی جاتی ہے، زمین پہ پانی تھمنے کو نہیں آتا، سنبھالنے کو نہیں آتا۔ اب اتنا زیادہ پانی ان بادلوں میں کیسے اللہ پاک نے اٹھایا ہوا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، ورنہ بادل تو ہوا ہیں، فضا میں ہیں، ان کے اندر اتنا ذخیرہ پانی کا، اتنا جمع شدہ پانی۔ تو فرمایا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے کہ اللہ پاک بادلوں سے پانی برساتا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، پھر وہ زمین جو غیر آباد، ویران، خشک ہونے کی وجہ سے میت اور مردہ کی طرح ہو چکی تھی، اللہ اسی کو جلا دیتا ہے، اسی میں جان پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر ہریالی پیدا ہو جاتی ہے، اسی کے اندر روئیدگی کی قوت پیدا ہو جاتی ہے بعد موتہا، اس کے خشک ہو جانے کے بعد۔ یہ بات انسان کو اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے کہ کبھی اپنی یا کسی اور کی کمزور حالت کو دیکھ کے مایوس نہیں ہونا۔ جیسے زمین خشک ہوئی پڑی ہے، بظاہر لگتا نہیں کہ اس کے اندر کوئی جان ہے، یہ بھی کبھی آباد ہوگی، یہاں بھی کبھی باغات ہوں گے، یہاں بھی کبھی فصلات ہوں گے، یہ بھی کبھی لہلہا رہی ہوگی، سرسبز و شاداب ہوگی، دیکھ کے بظاہر نہیں لگتا، لیکن جب اسی زمین پہ تھوڑی سی محنت کی جاتی ہے تو وہ ایسی ہوتی ہے کہ چند سال پہلے دیکھنے والا آ کر کے پہچان ہی نہ سکے کہ یہ بھی وہی علاقہ ہے، یہ بھی وہی زمینیں ہیں جو ایسے ویران پڑی ہوئی تھیں، دور دراز تک آبادی کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا، اور آج ایسے سرسبز و شاداب فصل لہلہا رہے ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر دینی لحاظ سے آج تیرا دل اللہ کی محبت سے ویران ہے، مایوس نہ ہو، تھوڑی سی محنت کر، اس پر بھی رب کی محبت کی فصلیں اگ سکتی ہیں۔ آج اگر تیرا دل اللہ کی محبت سے، دینی اعمال سے، دین کے معاملات سے ویران ہے تو مایوس نہ ہو کہ جی یہ تو اب میرا تو معاملہ نہیں رہا، میں تو نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کے قریب ہو سکتا ہے، نماز کے قریب ہو سکتا ہے، دین کے قریب ہو سکتا ہے، اپنے اجڑے ہوئے ویران دل کی زمین کو آباد کر سکتا ہے، اس پر بھی لہلہاتے فصلیں نیک اعمال کی اگ سکتی ہیں۔ اس لیے مایوس نہ ہو، جیسے اللہ خشک زمین کو آباد کر دیتا ہے، ایسے اللہ ویران دلوں کو بھی آباد کر دیتا ہے، ویران گھروں کو بھی آباد کر دیتا ہے، ویران محلوں کو بھی آباد کر دیتا ہے، ویران علاقوں کو بھی آباد کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، فرمایا اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اسی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء، یہ کہ آسمان قائم ہے۔ قرآن مجید کے 29ویں پارے سورہ ملک کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح، کیا آسمان میں کوئی پھٹن، کوئی سوراخ، کوئی اس کے اندر دراڑ پڑی ہے؟ فرمایا تو نے ایک دفعہ دیکھا، فرجع البصر، پھر دیکھ ذرا، بار بار دیکھ ذرا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان قیوم اللہ کی ذات ہے، جتنا بھی جو نظام جس حال میں قائم ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت قیوم کی وجہ سے ہے، اور جہاں جہاں حیات اور زندگی ہے وہ اللہ کی صفت حج کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اسی کی زندگی دینے سے سب زندہ ہیں اور اسی کے قائم رکھنے سے سب قائم ہیں۔ تو فرمایا آسمان کا قائم ہونا
یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، والارض اور زمین کا قائم ہونا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور زمین و آسمان جیسی مضبوط ترین مخلوقیں یہ بھی اگر کھڑی ہیں بے امر ہی اس اللہ کے حکم سے ہیں، تو پھر میں اور آپ، میری اور آپ کی امیری، میری اور آپ کی مالداری، میری اور آپ کی سرداری، میری اور آپ کی وڈیری، میرا اور آپ کا کوئی بھی معاملہ یہ بھی اس اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ زمین اپنے قائم ہونے میں اس کی محتاج، آسمان جیسی مخلوق اس کے حکم کی محتاج، تو پھر ہم بھی اسی کے محتاج ہیں، ہمارا سب کچھ بھی اسی کے حکم سے ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوا، ایک وقت آئے گا جب سب انسان زمین کے حوالے ہو جائیں گے، مٹی کے حوالے ہو جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوسری دفعہ سور پھونکیں گے لوگوں کو قبروں سے نکالنے کے لیے، قیامت برپا کرنے کے لیے، فرمایا ثم اذا دعاکم دعوا، اللہ ایک ہی دفعہ بلائے گا۔ بے شمار مخلوقات آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان فوت ہو چکے، مر چکے ہوں گے، اس وقت تو سب پر فنا آ چکی ہوگی۔ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، پہلے سور سے سب فنا ہو جائیں گے، دوسری دفعہ سور پھونکنے سے اٹھنا ہے، تو جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا فرمایا اذا دعاکم دعوا، ایک ہی بار اللہ پاک کی طرف سے بلاوا ہوگا، تو اس وقت جب ایک دفعہ ہی بلاوا ہوگا تو سارے کے سارے تم اس وقت زمین سے نکل پڑو گے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں، اس وقت بھی اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ تو جب اس وقت بھی اللہ کا حکم تو آج بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔